پہلے یہ کہا گیا کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، پھر اس کے بعد اس کا نام تبدیل ہوا القادر کیس ہو گیا، پھر اس کا نام تبدیل ہوا یہ کرپشن کیس ہو گیا، اور فائنلی جو ججمنٹ آئی اس کے اندر یہ اختیارات کے ناجائز استعمال کا کیس بن گیا۔ آپ کہتے ہیں کہ اس میں کرپشن ہوئی۔ کرپشن کی جو سمپل ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی شخص نے، اس کے عزیز و اقربا نے کوئی ایسا بینیفٹ حاصل کیا ہو جس سے اسے مالی منافع پہنچا ہو یا کوئی مالی آسودگی اس نے حاصل کی ہو۔ اس پورے معاملے کے اندر رقم انگلینڈ کے ایک اکاؤنٹ سے ٹرانسفر ہوئی، سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ٹرانسفر ہوئی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے وہ اماؤنٹ سرکاری خزانے میں چلی گئی، اور پھر اس کے اوپر آپ نے انٹرسٹ بھی چارج کرتے رہے اور پیسے کماتے کر رہے۔ عمران خان، ان کی فیملی، ان کی اہلیہ، ان کے عزیز و اقربا میں سے کسی ایک کے اکاؤنٹ میں بھی یہ اماؤنٹ ٹرانسفر نہیں ہوئی، اور نہ ہی ان میں سے کوئی شخص القادر سے مالی منفعت حاصل کرتا ہے، مالی مفادات حاصل کرتا ہے، کو پے لیتا ہے۔ یہ ٹرسٹ جب بنایا جا رہا تھا تو میں بھی اس وقت پنجاب میں ایک عہدے کے اوپر تھا۔ اس کے اوپر جو ڈسکشن ہوئی، اس کا بنیادی مقصد ہمارے نوجوانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور پھر اس کے ساتھ اسپرچولزم کے اوپر ایجوکیٹ کرنا تھا۔ پھر ایک نوٹنکی نے آ کر یہ بات کہی کہ وہاں کے نصاب کے اندر تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہی نہیں ہے۔ پھر تمام لوگوں نے وہ نصاب دیکھا، وہ کریکلم دیکھا، جس کے اندر باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نصاب کا حصہ بنایا گیا، اور اسی طرح اسپرچولزم کے اوپر بات ہوئی، وہاں پر روحانیت کا، تصوف کا تعلیم دی جاتی رہی، اور پھر فیصلے میں یہ بات لکھی گئی کہ مرکزی حکومت اس یونیورسٹی کو تحویل میں لے گی، لیکن پنجاب کی حکومت جو اپنے ادارے تو چلا نہیں سکی، اپنے اسکول اور کالجز تو چلا نہیں سکی، وہ باغم باغ اس پر قبضہ کرنے کے لیے پہنچ گئی، اور پھر وہاں پر طلباء کو بے دخل کیا گیا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو تحویل میں لینے کے لیے جا رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ مال مفت دل بے رحم کے عادی ہو چکے ہیں۔ ٹرسٹ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ اگر کھولی جائے تو پھر شریف ایجوکیشن کمپلیکس جو ہے، جو کہ ایک ٹرسٹ ہے، اس کے حقائق بھی منظر عام پر آنی چاہیے کہ وہاں سے کس طرح 12 اکتوبر 1999 کے کو کے بعد مالی منفعت حاصل کی گئی۔ میں وہاں پر اسٹوڈنٹ رہا اس ٹائم کے اوپر، اور پھر وہ کون لوگ تھے جو باہر کے ممالک سے پاکستان آتے تھے اور وہاں پر گردوں کی پیوند کاری کی جاتی تھی، اسپیشل ایمبولینسز، اسپیشل ٹریٹمنٹ، اسپیشل اماؤنٹ، اور پھر وہ ٹرسٹ، ہمیں بھی پتا ہے، پوری قوم کو پتا ہے کہ آپ نے جو سینکڑوں ایکڑوں پر مبنی جاتی عمرہ محل بنایا ہوا ہے، اس کو ایک کور دینے کے لیے یا اس کے اخراجات پورے کرنے کے لیے وہ بنایا گیا ہے، جبکہ القادر ٹرسٹ جو ہے اس کے ساتھ نہ تو عمران خان صاحب کا فارم ہاؤس ہے، نہ ان کی رہائش گاہ ہے، نہ ان کی اہلیہ کی، نہ ان کی فیملی ممبرز، نہ ان کی سسٹرز، کسی آدمی کی پراپرٹی، کسی کا گھر، کسی کا فارم ہاؤس اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے شوکت خانم کی صورت میں اور نمل یونیورسٹی کی صورت میں جو ٹرسٹ بنائے گئے تھے، ان کی پرفارمنس اور پروگریس پوری قوم کے سامنے ہے۔ ہمیں پتہ ہے
کہ نون لیگ نے ہمیشہ مذہب کارڈ کھیلا ہے. کس شخص کو نہیں پتا کہ پنجاب کے بینڈ آؤٹ لیٹس کے ساتھ نون لیگ کے لوگ کس طریقے سے اپنے آپ کو نتھی کرتے رہے اور پھر ان لوگوں کو پروٹیکشن پرووائڈ کی جاتی رہی. آج پنجاب کے اندر وہ شخصیات جو بینڈ آؤٹ لیٹس کے ہٹ لسٹ پر ہیں، ملیٹنٹ کی ہٹ لسٹ پر ہیں، ان شخصیات کی تو آپ سیکورٹی واپس لے لیتے ہیں، لیکن جو بینڈ آؤٹ لیٹس کے ملیٹنٹ گروپس کے سربراہان ہیں وہ باقاعدہ پنجاب پولیس کی اسکارٹ کے اندر ٹریول کرتے ہیں. ان تمام لوگوں کو آپ تحفظ فراہم کرتے ہیں. پھر یہ بھی پوچھا جانا چاہیے کہ میاں صاحب نے بے نظیر صاحبہ کے خلاف جو عورت کارڈ استعمال کیا اس کے اوپر ان کی کیا رائے ہے؟ جو مذہب کارڈ وہاں پر استعمال کیا گیا، یہاں پر قطعاً کوئی مذہب کارڈ نہیں ہے. یہ خالصتاً ایک یونیورسٹی تھی اور ہے اور انشاءاللہ رہے گی جو ہمارے معاشرے کے معروضی حالات ہیں کہ متشدد سوچ، ایک فرقہ پرستانہ سوچ یا ایک ایکسٹریمسٹ سوچ، اس کو ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے آپ تو 1988 سے اقتدار میں آنے شروع ہوئے اور آج کے دن تک اقتدار ہیں. کوئی ایک ایسا ادارہ نہیں بنا سکے جہاں پر دین اسلام کی صحیح معنوں میں آبیاری کی جاتی ہو. آپ کے منہ سے اسلامی فوبیا کے حوالہ سے آج تک ایک بھی بات نہیں نکلی. آپ کے منہ پہ صرف ہمیشہ اغیار کی تعریفیں رہیں. لیکن اگر ایک شخص جس کو اللہ پاک نے یہ توفیق دی کہ اس نے ریاست مدینہ کی بات کی، اس نے اسلامی فلاحی ریاست کی بات کی، اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بات کی، اس نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بات کی، اس شخص نے اگر پاکستان کے نوجوانوں کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے کے لیے کو کاوش کی، تصوف پڑھانے کے لیے کو کاوش کی، روحانیت پڑھانے کے لیے کو کاوش کی، اسپرچولیزم کا ایکچول کانسیپٹ سمجھانے کی اگر کو کاوش کی تو آپ کو تکلیف پہنچ گئی. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ 1 یا 2 ہیئرنگز کے اندر ہائی کورٹ میں یہ کیس اڑ جائے گا. ہمیں پتہ ہے کہ کس طریقے سے اڈیالہ جیل کے اندر رات 9 بجے تک اس کیس کی ہیئرنگز چلی. پھر جب لوڈ شیڈنگ ہوئی تو فیصلہ محفوظ ہو گیا. پھر وہ فیصلہ 3 ہیئرنگز کے اوپر نہیں سنایا جا سکا، اور جب سنایا گیا تو میں اس جج صاحب کو صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ فیصلہ پاکستان کی جوڈیشل جو ایک ہسٹری ہے اس کے اوپر ایک اور بدنما داغ ہے. اس جج نے اس دنیا میں بھی حساب دینا ہے اور وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کام کرنے والی، تحقیق کرنے والی ایک یونیورسٹی کو بند کرنے کا مرتکب ہو کے آخرت میں بھی انشاءاللہ جواب دے گا. مگر یہ جدوجہد بھی جاری رہے گی، یہ کاوش بھی جاری رہے گی، اور یہ یونیورسٹی بھی انہی کے پاس واپس آئی تھی جن کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہوئے لوگوں نے یہ یونیورسٹی تعمیر کی. لوگوں کا اعتماد اور اعتبار عمران خان صاحب کی ذات پر تھا اور آج بھی ان کی ذات پر ہے. یہ یونیورسٹی انشاءاللہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد دوبارہ اسی ٹرسٹ کے پاس آئے گی جس ٹرسٹ سے یہ یونیورسٹی چھینی گئی. اور ایک اور بات، آپ سیاست کو اس حد تک لے جا چکے ہیں جہاں پر اب سیاست نہیں رہی بلکہ ذاتی دشمنیوں میں تبدیل ہو چکی ہے. اس بات کی مکمل تسلی رکھیے گا کہ عمران خان صاحب کے باہر آنے کے بعد، ان کے وزیر اعظم بننے کے بعد، حکومت میں آنے کے بعد ان تمام ٹرسٹوں کا حساب ہوگا جہاں سے
لوگ ٹرسٹ کا نام بنا کر ذاتی مالی منافع حاصل کرتے رہے. تو انشاءاللہ ہم ایک آخر میں اس فیصلے کی میں بھرپور کنڈمنیشن کرتا ہوں کہ جس بھونڈے طریقے سے وہاں کے اسٹوڈنٹس کو باہر نکالا گیا. ان کے ہاتھ میں کتابیں تھیں، آپ نے باہر نکال دیا کیونکہ آپ کی خواہش ہی یہ ہے کہ آپ کے بچوں کے علاوہ قوم کا کوئی بچہ پڑھے نا.